خدمت کے لیے انسان. اگر انسان کا کوئی مقصد نہیں ہے تو پھر یہ الزام کس پر ہے؟ اللہ پر، کہ اس نے بنا کے لاوارث چھوڑ دیا، جو مرضی کرو. پھر اگر کوئی جرم کر رہا ہے تو اسے سزا نہیں ملے گی. دنیا میں مل گئی تو مل گئی، بچ گیا تو بچ گیا، نکلتی ہے. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ایسے ایسے جرائم ہے نا دنیا میں، اللہ کی پناہ. کئی سال پہلے ایک شخص آیا میرے پاس، کیا بتاؤں، یہ جرم بتاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ کیا کیا دنیا میں ہو رہا ہے. چھوڑیں اس کو، اس کا واقعہ نہیں سناتا میں. اتنے بڑے بڑے جرم ہو رہے ہیں کہ لوگ اپنی وراثت کو حاصل کرنے کے لیے باپ کو قتل کر دیتے ہیں، ماں کو قتل کر دیتے ہیں، دادی کو قتل کر دیتے ہیں، نانی کو قتل کر دیتے ہیں. یہ جرم بھی دنیا میں ہو رہا ہے. تو اگر آخرت نہیں ہے، حساب و کتاب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ دنیا میں اندھیر نگری چل رہی ہے. اللہ بادشاہت کر رہا ہے مگر کسی سے پوچھے گا نہیں، وہ جو مرضی کرو. تو بھائی دنیا میں اگر کوئی حکومت نہ پوچھے، اس سے لوگ کہتے ہیں یہ کرپٹ لوگ ہیں، تو اللہ جو عادل ہے، جس سے سچا کوئی ہو نہیں سکتا، وہ ایسی اندھی لگا دے گا کہ جو مرضی کرو. کچھ جرائم تو ایسے ہیں جو اللہ نے کہا کہ یہ جرم ہے، کچھ جرم تو ایسے ہیں جن کو ہم بھی مانتے ہیں کہ یہ جرم ہے، لیکن ان کی بھی سزا دنیا میں نہیں ملتی. قتل کتنا بڑا جرم ہے، کیا ہر قاتل کو سزا ملتی ہے دنیا میں؟ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کو سزا ملتی ہے؟ چور اور ڈاکوؤں کو سزا ملتی ہے؟ بہت سے چور ڈاکو ایسے ہیں جو ترقی کر کر کے ملک کے صدر بن جاتے ہیں، بجائے سزا ملنے کے ان کو مزید ترقی ملتی چلی جاتی ہے. تو بھائی یہ عجیب سا نظام ہے کہ کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آخرت پر یقین نہیں ہے تو پھر عیاشی سے زندگی گزارو، پھر گورا صحیح کرتا ہے. بلکہ میں گوروں سے کہتا ہوں کہ اگر تمہارا آخرت پہ ایمان نہیں ہے تو جتنی عیاشی کر رہے ہو، خدا کی قسم یہ کم ہے، اسے 10 سے ضرب دے دو اور مزے اڑاؤ. بس زندگی کا مقصد ہی کیا ہے؟ مزے. پھر باپ اور ماں کو بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں داخل کرنے کے بجائے بالغ ہوتے ہی جمع کرا دیا کرو، پھر مزے اڑاؤ، موج مستی. ادھر موبائل چھینو اس کا، ادھر سے بٹوا چھینو اس کا. بھائی جس کی لاٹھی اس کی بھینس. شیر جنگل میں کیا کرتا ہے؟ شیر کو بھوک لگتی ہے، کھاتا ہے، راج کرتا ہے. اس کو تو قیامت کا نہیں ہے نا ہوش. جیسے جانوروں کی زندگی ہے، لیکن وہ بیچارے کی عقل محدود ہے تو ایک حد تک وہ عیاشی کرتا ہے. انسان کو تو اللہ نے بڑی ذہانت دی ہے. تو آخرت کا اگر انکار ہے پھر کیا؟ پھر تو جتنے بڑے درندے بن سکتے ہو بن جاؤ، اور ظاہر ہے نہیں ہو سکتا ایسے. تو پھر میرے بھائی اس کا مطلب ہے کہ ان الساعۃ آتیۃ، بار بار قرآن کہہ رہے یا ایھا الناس، اے لوگو تمہیں شیطان دھوکے میں نہ ڈال دے. ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیھا، یقیناً قیامت آ کے رہے گی، اس کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. سورہ حج جو ہم نے کل پڑھی تھی اس کا پہلا رکوع پڑھیں گھر جا کے. یا ایھا الناس، اے لوگو ان کنتم فی ریب من البعث. پہلے کیا عجیب انداز ہے بھائی اللہ کا. پہلے سورت کو شروع کیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ سے ڈرو. اس بحث میں نہیں پڑھو کہ پتہ نہیں قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی. ڈرو اللہ سے، اصلاح کرو اپنے اعمال کی. اور آگے فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑا زلزلہ آنے والا ہے. تم نے یہ چھوٹے چھوٹے زلزلے دیکھے ہیں، اس پوری کائنات کو جب اللہ ہلائے گا وہ زلزلہ تو تم نے ابھی دیکھا ہی نہیں ہے. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، ان پہاڑوں کو برابر کر دے گا زمین کے. یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ماں جو بچے کو دودھ پلاتے ہوئے انتہائی محبت اور شفقت سے بچے کی طرف دیکھتی ہے، اس زلزلے کی دہشت ایسی ہوگی کہ اپنے بچے کو اٹھا کر پھینک دے گی، وہ بھول جائے گی اس بچے کو. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ہر حمل والی چاہے وہ انسان ہو یا عورت یا جانور ہو اپنے حمل کو خوف سے گرا دے گی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور تم دیکھو گے کہ لوگوں کی عقلیں کام نہیں کر رہی، وہ مدہوش ہیں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا. اب جب یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو جو ایتھیس لوگ ہیں نا،
جو دہری ہیں وہ فضول بحثیں کرنے لگتے ہیں. فضول بحثیں, ابے یہ سب فضول باتیں ہیں, ابے یہ مولویوں نے بنائی ہوئی باتیں ہیں, ابے کوئی خدا نہیں ہے, لائف کو انجوائے کرو, یہ کیا تمہیں محدود سوچ دی جا رہی ہے. تو اللہ نے اس کا جواب دیا, وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ, بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم اور بغیر دلیل کے جھگڑا کرتے ہیں. اللہ انہیں کوئی بات کہتا ہے تو جھگڑتے ہیں, اس اللہ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے. وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ, اور مردود شیطان کے پیچھے چلتے ہیں. كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ, ہم نے یہ بات لکھ دی ہے کہ جو شیطان کو دوست بنائے گا. ایک ضمیر کی آواز ہوتی ہے, ایک شیطان کی آواز ہوتی ہے. ضمیر کی آواز پر لبیک کہنا چاہیے, اس کو ماننا چاہیے, اور ایک نیگیٹو سوچ ہوتی ہے, وہ کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ شیطان کی طرف سے. آپ کو شیطان نظر نہیں آتا, وہ نیگیٹو سوچ تو نظر آتی ہے نا آپ کو کہ کوئی میرے اندر مثبت بھی چیزیں ہیں اور منفی بھی ہیں. تو جو دہریے لوگ ہیں وہ منفی پہلو کو ترجیح دیتے ہیں اور اپنے ضمیر کی آواز کو کچل دیتے ہیں, حالانکہ ان کا ضمیر بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس قدر ان خدمت کرنے والا کو, یہ جو کائنات ہمارے کام میں لگی ہوئی ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے, یقیناً کوئی ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے, کوئی ہے. آج میں نے ایک عجیب, میں تو ہر چیز کو بڑے غور سے دیکھتا ہوں. ہمارے گھر میں 2 بچے گھوم رہے ہیں بلی کے, ایک مصیبت بن گئی ہے ہمارے لیے. وہ تھیلے میں بند ہی نہیں ہو رہے کسی سے. مسجد کے خادم کو لایا, بھائی اس کو تھیلے میں بند کر کے کہیں دور پھینک کر آؤ یار, یہ گھر میں اب بڑے ہو رہے ہیں, اب یہ جو ہے نا, کیونکہ اوپر والے پورشن میں کچی جگہ ہے نہیں, اور پکی جگہ پہ ہی جو کرنا ہوتا ہے انہوں نے کر دیتے ہیں. اب یہ تو گند پھیل رہا ہے. کچی جگہ ہوتی تو کئی چلو اوپر کا پورشن ہے اس میں نہیں ہو رہا یہ مسئلہ. میں نے عجیب منظر دیکھا, اور بار بار دیکھتا ہوں میں, بلی کہاں کہاں سے ان کے لیے گوشت کے ٹکڑے اٹھا کے لاتی ہے. یہ کس نے سکھایا اس کو بھائی؟ یہ خود سے ہے کیا؟ کہاں سے آیا یہ؟ پھر اس بلی کے بچے کو دیکھا, اس کو کچی جگہ نہیں ملتی, اس نے جو اپنا گند کرنا تھا کیا, اس کے بعد وہ مٹی تلاش کر رہا ہے بچہ اس کے اوپر ڈالنے کے لیے. گھر والوں نے مجھ سے پوچھا اس نے کہاں سے سیکھا ہے بھائی, اس نے کبھی دیکھا ہے کسی کو یہ؟ اس نے ابھی تک مٹی دیکھی نہیں ہے. ان بچوں نے, بلی کے بچوں نے مٹی ابھی تک دیکھی نہیں ہے. فرش پہ کر دیا نا انہوں نے صحن میں, اب تلاش کر رہا ہے مٹی, وہ ادھر ادھر ویسے ہی جو ہے نا وہ فرش پہ پاؤں مار رہا ہے, چھوٹا سا بچہ. یہ کیا خود سے سیکھا ہے اس نے؟ اسے جہاں جہاں بدبو آ رہی ہے وہ کہہ رہا ہے اس کو چھپاؤ, اور بلی اس وقت تک اپنی گندگی پر مٹی پھینکتی رہتی ہے جب تک بدبو آنا ختم نہیں ہوتی. اس کائنات کے سسٹم کو صحیح نہج پہ چلانے کے لیے اللہ نے جانوروں کو بھی یہ آداب سکھا دیے, پیدائشی سیکھ کے آتے ہیں ماں کے پیٹ سے. یہ کہاں سے آتا ہے بھائی یہ سارا نظام؟ خرگوش کی مادہ جب بچے دینے کا وقت آتا ہے, اپنے پورے جسم کے بال نوچ کے زمین پہ بچھا کے کارپیٹ بچھا دیتی ہے, قالین بنا دیتی ہے, اس پہ بچے جنتی ہے وہ, تاکہ اس کے بچے فرش کی ٹھنڈک سے یا گرمی سے ہلاک نہ ہوں. کہاں سے آیا یہ؟ دہریوں کے پاس, ایتھیس کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ, اللہ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے. کیسے عجیب عجیب الفاظ ہیں قرآن کے. قرآن کے الفاظ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی رائٹر نہیں تھے, لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, وہ ایسے مدلل الفاظ کہاں سے ان کا انتخاب کر کے لا سکتے تھے؟ اللہ فرماتے ہیں فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا, کیا تمہارے سینے میں دل نہیں ہے جس سے تم سوچتے ہو؟ ام آذان يَسْمَعُونَ بِهَا, کیا ایسے کان نہیں ہیں جن سے ہماری باتیں سن کے سمجھ لیتے ہو؟ سب کچھ سمجھ میں آتا ہے تمہارے. جو مذہب کے منکر ہیں ان سے آپ پیسوں کی بات کریں, کاروبار کی بات کریں, مشکل باتیں بھی بہت آسانی سے سمجھ میں آئیں گی, ان کے بہت سمجھدار ہوں گے. آپ ان سے صحت کی بات کریں سمجھ جائیں گے, آپ ان سے ملک کے قوانین کی بات کریں سمجھ جائیں گے, آپ ان سے ایک اتنی سی بات کریں کہ یہ ایک چھوٹی سی گھڑی اور کیلکولیٹر خود سے نہیں بن سکتا, فوراً سمجھ جائیں گے. لیکن ان سے جب یہ کہیں گے اس کائنات کو بھی کسی نے بنایا ہے, تو یہ ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا؟ الٹے سوال کرتے ہیں. پھر اس کائنات کو کسی نے بنایا تو اس بنانے والے کو کس نے بنایا؟ یہ بھی ایک سوال کرتے ہیں, حالانکہ اس کے جواب ہو چکا ہے.
بھائی اس کائنات کے اوصاف کو ہم جانتے ہیں کہ یہ خود سے نہیں بن سکتی. بنانے والے کی ذات کو ہم اس کی باریکیوں کو نہیں جانتے, کیونکہ اگر آپ کسی بنانے والے کو ہمیشہ سے نہیں مانتے تو اس کائنات کو ہمیشہ سے ماننا پڑے گا. تو یہ عجیب بات ہے کہ اللہ کا خود سے ہونا تو سمجھ میں نہیں آ رہا, اس کائنات کا خود سے ہونا سمجھ میں آ رہا ہے. یہ ایسے ہی ہے نا جیسے بارش سے بھاگا اور پرنالے کے نیچے آ کے کھڑا ہو گیا, یعنی ایک اشکال سے بھاگے ہیں, اس سے بڑے اشکال میں آ کے پڑ گئے ہیں. اس اشکال کا جواب تو کہہ رہے نہیں سمجھ میں آتا کہ اللہ کو خود سے کیسے ہے ہمیشہ سے, لیکن یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کائنات کیا ہے, یہ خود سے ہمیشہ سے, اس کو کسی نے نہیں بنایا. تو بھائی اللہ کی ذات کی باریکیوں کو ہم نہیں جانتے, وہ ایسا ہے کہ ہمیشہ سے ہے, وہ ہو سکتا ہے, ہمیں کیا پتا وہ کیسا ہے. ہم تو اپنے آپ کو جانتے ہیں, آپ کو جانتے ہیں. ایک پنکھا وہ ہل نہیں سکتا جب تک کہ کوئی ہلانے والی طاقت نہ ہو, تو وہ بن کیسے سکتا ہے خود سے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ ایک دہریے نے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ جو بڑے بڑے سائنسدان یہ اکثر خدا کے منکر تھے, تو ان کی عقل ہم سے زیادہ ہے, لہذا ہم ان کو فالو کریں گے. اور خدا کو ماننے والے اکثر بیوقوف لوگ ہیں جنہوں نے کچھ بھی ایجاد نہیں کیا. یہ اعتراضات سب فیس بک پہ جاتے رہتے ہیں. آئی بات سمجھ میں کہ جو اکثر سائنٹسٹ ہیں وہ کیا ہیں, وہ تو اللہ کو نہیں مانتے. تو وہ اتنے ذہین لوگ, انہوں نے ایسی ایسی چیزیں بنائی, ان کی سمجھ میں کیوں نہیں آتا. پہلی بات, یہ بات ہی غلط ہے کہ سائنسدان اللہ کو نہیں مانتے. سائنسدانوں کی اکثریت اللہ کے وجود کو مانتی ہے. اور اگر فرض کر لو کہ سائنسدان اللہ کو نہیں مانتے, تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو, تو اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ آپ سائنسدانوں سے اس لیے متاثر ہو رہے ہو کہ انہوں نے ایسی ایسی چیزیں ایجاد کی, تو یہ تو کمال ہے ان کا نا, اور آپ مانتے ہو کہ یہ چیزیں کسی سائنسدان کے بغیر ایجاد نہیں ہو سکتی, اس لیے سائنسدانوں سے آپ کو بڑی محبت بھی ہو گئی, ان کی عقیدت بھی دل میں, ان کی عظمت بھی, ان کا وجود بھی آپ کی سمجھ میں آ گیا. لیکن یہ آپ مان رہے ہو کہ یہ جو سائنسدان ہے نا, جس اتنا ذہین جس نے یہ چھوٹی سی چیز بنائی, یہ سائنسدان خود سے بنا ہے. حیرت ہے یا نہیں ہے؟ پشتوں میں سمجھاؤں ہے بھائی, یہ عجیب سی کھوپڑی میں آنے والی بات ہے یہ. یعنی ایک فلسفہ اگر کسی نے پیش کر دیا نا, نیوٹن نے مثال کے طور پر کہ گریوٹی کا ایک فلسفہ پیش کر دیا, کشش ثقل کا, حالانکہ وہ کوئی ایجاد نہیں, ایک فارمولا, ایک فلسفہ پیش کیا اس نے. وہ کہہ رہے ہیں یہ فلسفہ خود سے نہیں ہو سکتا جب تک کوئی پیش نہ کرے. تو ایک فلسفہ خود سے نہیں دنیا میں وجود میں آ سکتا, تو وہ جو فلسفہ پیش کرنے والا اتنا ذہین دماغ ہے, جس کے دماغ میں لاکھوں کروڑوں اربوں سیلز ہیں, ایک ایک سیل قدرت کا ایک بہترین شاہکار ہے, انسان ایک سیل نہیں بنا سکتا. یہ جو سیل کے اندر ہوتا ہے نا سائٹوپلازم, اور جو مرکزہ ہوتا ہے جو بالکل انڈے کی جیسے زردی ہوتی ہے, اور اس میں ایک سائٹوپلازم ہوتا ہے, تو یہ چھوٹے چھوٹے ہمارے کروڑوں ہیں دماغ کے اندر, کروڑوں اربوں کھربوں ہیں, اور ایک ایک اتنا پیچیدہ ہے کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ خود سے بننے والا نہیں ہے. اتنا پیچیدہ سسٹم ہے, اتنا پیچیدہ. ایک کھوپڑی میں اللہ نے پورا دماغ لا کے فٹ کر دیا, سوچتا ہے, سمجھتا ہے, دیکھتا ہے. تو یہ عجیب بات ہے کہ سائنسدانوں سے تو عظمت اور محبت ہے اور ان کے دین پہ چل رہے ہیں, لیکن سائنسدان کے بارے میں فرض کر لیے کہ یہ خود بخود اتفاق سے وجود میں آ گئے, یہ اتفاق سے وجود میں آ گئے. ایسا نہیں ہوتا بھائی. اللہ کہے گا کہ جب سائنس کی بنائی ہوئی چیزوں کی وجہ سے تمہیں سائنس سے محبت تھی, تو سائنسدان کو جس نے بنایا اس رب سے تمہیں محبت کیوں نہیں تھی, وہ کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو پتہ ہے کیوں سمجھ میں نہیں آتا دہریوں کے یہ سب باتیں, میں بتاؤں آپ کو, بتا دوں ہے بھائی, کتنے پیسے دو گے, فری میں سنتے ہو آگے بھائی. یونیورسٹیوں میں کوئی لیکچر دیتے ہیں نا, ایک ایک لیکچر کے ایک ایک گھنٹے کے ٹھیک ٹھاک پیسے ملتے ہیں, اور لوگ مولویوں کو پورا نچوڑ کے جاتے ہیں, اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں, تھوڑا سا کہیں دائیں بائیں ہو گیا, انہی کے خلاف فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے علماء کی قدر کیا کرو. اللہ کے بندو, علماء ہر دور میں رہیں گے. ہم تو نالائق لوگ ہیں, ہماری قدر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جو حقیقی علماء ہیں ہم تو ان کے پیروی کر رہے ہیں, انہی کی باتوں کو نقل کر رہے ہیں. تو یہ جو کہا جاتا ہے, کیا کہہ رہا تھا میں, کہاں سے کہاں چلا گیا یار, ابھی کیا بات تھی, بڑی اہم بات تھی ہے کیا دہری.
ہاں دہریے ایسا کیوں کہتے ہیں؟ اللہ نے اس کا بھی جواب دیا ہے. اللہ نے اس کا جواب دیا ہے تدریجاً، اسٹیپ بائی اسٹیپ. پہلے ایک جواب دیا، پھر اللہ نے کہا نہیں اصل جواب یہ نہیں ہے. پھر اللہ نے دوسرا جواب دیا، فرمایا کہ نہیں اصل یہ بھی نہیں ہے. پھر تیسرا جواب دے کے کہا اصل یہ ہے. سوال پیدا ہوتا ہے اللہ نے پہلے جواب سے رجوع کیوں کیا؟ اللہ تو غلط نہیں کہتے. پھر اللہ نے دوسرا جواب دے کے کہا کہ نہیں یہ بھی نہیں ہے. اصل میں یہ تیسرے اسٹیپ تک لانے کا ایک طریقہ ہے. بلاغت ہے نا، قرآن تو ایک بلیغ کتاب ہے. بات سمجھانے کے لیے پہلے آپ جان کر ایسی بات کرتے ہو کہ آپ پھر اس سے خود بخود رجوع کرتے ہو، پھر دوسری بات کر کے پھر اس سے رجوع کرتے ہو، پھر تیسری بات کہتے ہو. تو وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتے تاکہ اگر وہ پہلے سے وہ اسٹیپ نہ ہوتے تو وہ تیسری سمجھ میں نہ آتی. تو اللہ نے فرمایا بل ادارک علمہم فی الآخرہ، اصل بات یہ ہے کہ آخرت کا ان کو یقین ہی نہیں ہے، ان کو یہ ہوش ہی نہیں ہے کہ کوئی کل ہم سے اس کے بارے میں سوال کرے گا. کیونکہ جس چیز کے بارے میں انسان کو یہ ہوتا ہے نا کہ کچھ سوال ہوگا نہیں ہوگا، اس میں تو غور و فکر کرتا ہے. اور جس چیز کے بارے میں ہوش نہیں ہوتا تو اس میں پھر دو چیزیں ہیں کہ اگر اس میں تحقیق کے بعد کسی نتیجے تک پہنچ گیا تو اس نتیجے کے بعد کچھ ذمہ داریاں اس پر آ گئیں تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ تحقیق کرو ہی نہیں اور نتیجے تک پہنچو ہی نہیں، ورنہ ذمہ داریاں آ جائیں گی. اور جب ذمہ داریاں آئیں گی تو پھر قیامت کے دن اس کا حساب و کتاب دینا پڑے گا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کے ابا گم گئے تھے، بچپن میں بچھڑ گئے. اب آپ تلاش کریں گے بھائی ابا مل جائیں، اچھا ہے، نہیں ملے کیا کریں، اب مایوس ہو گئے. لیکن ایک دن آپ نے ابا کے فضائل پر بیان سنا کہ یار باپ اگر ہونا تو اس کی اتنی خدمت کرنی پڑتی ہے، اس کو صبح اتنی دفعہ پاؤں دبانے پڑتے ہیں، دوپہر اس کو آرام کا خیال، پھر اس کے لیے خرچہ، پھر اس کا پانی، وہ اتنے حقوق آپ نے سنے، اس کے اتنے حقوق سنے کہ اب آپ اس چاہت میں ہو کہ اللہ کرے میرے ابا مجھے ملے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کیا کرو گے؟ جس جوش اور جذبے سے پہلے ابا کی تلاش جاری تھی وہ جذبہ اب آہستہ آہستہ کیا پڑ جائے گا؟ مانگ. ٹھیک ہے نا؟ آپ کہو گے یار مل گئے تو پھر اتنی ذمہ داریاں، یہ تو بڑھاپے میں، اب جو ملیں گے تو بوڑھے ہی ہو چکے ہوں گے اب تک تو اب آپ کیا کرتے ہو؟ یار رہنے دو. لیکن اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ میں نے ابا کو تلاش کر کے نہیں پہچانا تو قیامت کے دن مجھ سے سوال ہوگا، تو اگر یقین ہوگا تو نہ چاہتے ہوئے بھی پھر تلاش دوبارہ شروع کر دو گے. تو اگر ابا سے کوئی مفاد ہے لازمی تلاش کرو گے. مفاد کیا؟ بھائی ابا ملیں گے تو پراپرٹی میرے نام ہو جائے گی، پھر تو ایڑی چوٹی کا زور لگا دو گے. اور اگر ابا غریب تھے، آپ کو پتا ہے کوئی پراپرٹی نہیں ہے، تو پھر دو صورتیں ہیں، خدمت کا شوق نہیں ہے، نہ خدمت کے فضائل سنے، تو بھی جنرل نالج کے لیے ابا کو تلاش کر لو گے کہ بھائی چلو اچھا ہے میری نالج میں اضافہ ہو جائے، لوگوں کو بتانے میں اچھا ہو جائے گا میرے ابا ہیں. لیکن تیسرا اسٹیپ کیا ہے؟ اگر آپ کو بتایا کہ خدمت کرنی پڑ جائے گی اور اگر نہیں کی تو آخرت میں اس کا حساب و کتاب دینا پڑے گا، ایسی صورت میں اگر بہت اچھے ہوگے تو تلاش کرو گے، ورنہ یہ ٹاپک لپیٹ کے رکھ دو گے. جب کوئی آپ سے کہے گا کہ یار تم اپنے باپ کو کیوں تلاش نہیں کرتے، مجھے ایک بندہ ملا ہے وہ تمہارے بالکل تمہاری اس میں شباہت آ رہی ہے، جاؤ ذرا اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کرواؤ یا اپنا کرواؤ، اور آپ کہیں فضول قسم کی، میں خود سے دنیا میں آیا ہوں. سب لوگ ابا اماں کے ساتھ آتے ہیں، لیکن میں ایسے جیسے آدم علیہ السلام آئے تھے نا، تو جیسے آدم علیہ السلام نہ ابا تھے نہ ان کی اماں تھیں، ویسے ہی آئے. تو میں بھی ایک دن ہوا یہ کہ پتلا بنا، آنکھیں لگیں، ٹانگیں لگیں، گھٹنے لگے، ناک لگی، کان لگے، پھیپڑے لگے، اور ایک دم سے وجود میں آ گیا. اور اگر کوئی کہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا تو آپ کہیں ایسا پھر ایسا نہیں ہوا کہ پھر کروڑوں سال میں بن کے آ گیا ہوں گا میں. وہ اتفاق سے کہیں انگلی بن گئی ہوگی، پھر ٹانگ لگ گئی ہوگی، پھر چپک گئے ہوں گے تو بن گیا. وہ ہوا ہے کچھ، یار چھوڑو اس یہ فضول باتیں میرے سامنے، یہ ملاؤں کی باتیں میرے سامنے مت کیا کرو. بالکل یہی حساب مذہب کا انکار کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. ویسے بڑے ذہین ہیں، بال کی کھال اتارنا جانتے ہیں، کوئی ٹاپک ان کو دے دو مشکل سے مشکل 2-3 گھنٹے بحث کر کے اس کا ایسا تنقیہ کرتے ہیں، ایسی تنقیح کرتے ہیں کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیتے ہیں. لیکن جب بات آئے گی اللہ کی تو وہیں اپنی بحث کو روک دیتے ہیں اور الٹے اعتراضات کرتے ہیں. اس کا جواب اللہ نے دیا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ بل ادارک علمہم فی الآخرہ
فرمایا کہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو چکا ہے, نہیں مانتے آخرت کو, پتہ ہی نہیں ان کو کہ آخرت بھی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ کو مان لیا نا تو بھائی باپ کے حقوق سے زیادہ ہیں اللہ کے حقوق, کیونکہ اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابا بھی کس نے دیے ہمیں, بھائی بات سمجھیں, یہ کس نے دیے؟ اللہ نے دیے. ماں کی نعمت کس نے دی؟ اللہ نے دی. پھر تو ہر چیز کی نسبت کس کی طرف کرنی پڑے گی؟ گاڈ کی طرف. سب وہی دے رہا, آسمان سے بارش وہ, زمین سے دانا پھاڑ کے تناور درخت وہ پیدا کر رہا ہے, چشمے اس نے جاری کیے. پھر ہر چیز میں اس کو ماننا پڑے گا, کیونکہ آپ پھر اس کا مخلوق سے رشتہ ختم نہیں کر سکتے. یہ کیسا خدا ہے جو بنا کے بھول گیا, اس کا بندوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, ایسا نہیں ہوتا بھائی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے اتنا خوبصورت مخلوق بنائی, اتنی ذہین بنائی, اور وہ اس سے بالکل ڈسکنیکٹ ہو کے بیٹھ جائے, جو مرضی کرنا ہے کرو. تو چونکہ جب اللہ کو مانو گے تو اگلی چیز بھی خود بخود ماننی پڑے گی کہ اس کا اپنے مخلوق سے اور اپنے بندوں سے رشتہ ہے. پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ اس نے اس کائنات کو بنایا کیوں؟ اس پہ غور کرنا پڑے گا آپ کو. اس پہ تو بہت غور ہوتا ہے کہ بنی کیسے, کیوں بنی, اس پہ نہیں ہوتا. ایک بائک آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے, بنی کیسے, اس پہ تو غور کر رہے ہو. بنانے والے نے کیوں بنائی ہے بھائی؟ سواری کے لیے بنائی ہے نا, اس پہ کوئی ڈسکس ہی نہیں کر رہا, تو بیوقوف ہوگا کہ نہیں ہوگا بھائی؟ اس پہ تو ہر آدمی غور کرتا ہے, یہ کیوں کیسے بنا. سائنسدان بھی غور کرتے ہیں, سب غور کرتے ہیں, اس پہ نہیں غور کیا جاتا کہ اس کو بنایا کیوں ہے. تو اللہ نے بتایا, اللہ نے جواب دیا اس لیے بنایا کہ انسان کے لیے, خدمت کے لیے. اگر آپ کو اللہ کا جواب پسند نہیں ہے کہ دوسرا جواب بتائیں, پھر ہم اس پہ غور کر لیں گے. دوسرا جواب کسی کے پاس ہے ہی نہیں. تو جب دوسری کوئی رائے اس دنیا میں ہے ہی نہیں تو اس پہ ڈسکس کرنے کا کیا فائدہ کہ وہ صحیح ہے یا غلط. یہ بحث ہی ختم ہو جاتی ہے. اور پھر انسان کو کیوں بنایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, فرمایا صرف اپنی اطاعت کے لیے کہ مجھے, میرے وجود کو مانے, مجھے پہچانے, مجھ سے محبت کرے, میرا خوف دل میں بٹھائے, پھر میں جیسے جیسے کہتا رہوں ویسے ویسے کرتا رہے. اس کو عبادت کہتے ہیں. عبادت صرف نماز روزے کو نہیں کہتے, عبادت کا مطلب غلامی, جیسے جیسے کہہ رہا ہوں ویسے ویسے کرتا رہے. تو اب کیا ہے کہ جو اللہ کا انکار کرنے والے لوگ ہیں, جو ایتھیسٹ قسم کے لوگ ہیں, جو کہ آج کل کالج اور یونیورسٹیوں میں بہت تیزی سے پھیلتے چلے جا رہے ہیں, یونیورسٹی میں بہت تیزی سے رجحان پھیل رہا ہے. پروفیسر اسلامیات پڑھانے والے ایتھیسٹ ہیں, ایسا بھی ہے, اور ایسی الٹی باتیں کر رہے ہیں. فیس بک پر ایک پورا جو ہے نا ایک بھرمار ہے. تو اللہ کیا فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آخرت, اگر ان کو آخرت کا یقین ہوتا نا کہ ہم اگر غلط سوچ رکھیں گے تو کل دھنائی بھی لگے گی, ہماری غلط سوچ رکھیں گے تو کل دھنائی لگے گی, تو پھر یہ غلط سوچ نہ رکھتے, سنجیدگی سے سوچتے اور درست نتیجے پر پہنچ جاتے. تو درست نتیجے پر پہنچنے کے لیے دو چیزیں رکاوٹ بن رہی ہیں. ایک کیا کہ آخرت کا خوف نہیں ہے, یعنی آخرت کا ہے ہی نہیں, کچھ ہوش ہی نہیں ہے آخرت کا, مانتے ہی نہیں ہے. اور دوسری چیز رکاوٹ بن رہی ہے, دوسری جو چیز رکاوٹ بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر صحیح نتیجے تک پہنچیں گے تو بہت سی ذمہ داریاں کندھے پر آ جائیں گی, کیونکہ پھر تو آگے اسٹیپ بائی اسٹیپ جانا پڑے. کسی کے پاس ٹیشو پیپر ہے بھائی؟ اگر ہے تو ذرا دیں, مجھے زکام ہو رہا ہے. تو اب کیا ہے, اللہ نے اس 3 مراحل ذکر کیے. فرمایا بل ادارک علمہم فی الآخرہ, سنیں اس کو, آخرت کے بارے میں ان کا علم کیا ہے ہی نہیں, پتہ ہی نہیں. آگے فرمایا, جزاک اللہ, آگے فرمایا بل ہم فی شک منہا, فرمایا نہیں اصل بات یہ نہیں ہے, بلکہ اصل یہ ہے کہ آخرت کے بارے میں ان کو یقین نہیں ہے, شک ہے. ان کے ضمیر تھوڑا تھوڑا ان کو ملامت کرتا ہے کہ کچھ ہو بھی سکتا ہے بھائی. جب یہ سوچتے ہیں نا اس بارے میں تو ضمیر ان کو کہتا ہے کہ بیٹا کچھ چکر ہے, ایسا یہ اتنا غلط, یہ جو مذہب کی بات ہے نا کہ مرنے کے بعد حساب ہے کچھ, تو پہلے اسٹیپ سے اوپر آ گئے نا اللہ تعالیٰ کے, بھائی پہلے تو یہ کہ ہے ہی نہیں کچھ. اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, اصل بات یہ نہیں ہے, اصل یہ ہے کہ شک ہے, یقین نہیں ہے. آگے اللہ نے فرمایا بل ہم منہا عمون, فرمایا اصل بات یہ نہیں ہے, جان کر اندھے بنے ہوئے ہیں, سب دیکھ رہے اپنی آنکھوں سے کہ اللہ اتنا کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, کھجور کی اور یہ 2 گھٹلی ہے, دیکھو کیا اللہ نے کیسے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہوئے ہیں بھائی,
کیسا عمل ریورس ہوتا ہے, خود بخود ہو رہا ہے. کھجور کی ایک گھٹلی زمین میں ڈالو, گوبر, مٹی اور پانی, یہ لگے گا, پودا نکلے گا, لاکھوں کھجوریں پیدا ہوں گی, ہر کھجور میں وہی گٹلی دوبارہ. عجیب بات ہے یا نہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے یہ؟ اور مٹی کا کام کیا ہے؟ چیزوں کو ملیامیٹ کر کے ختم کر دینا. یہی مٹی میں لوہا ڈال دو, تھوڑے دنوں میں مٹی ہو جائے گا. لوہا ڈالو گے نا, کیا بن جائے گا؟ مٹی, ختم, فنا. انسان کو ڈال دو, ختم, کھا جاتی ہے ہر چیز کو. لوگ مٹی سے چیزوں کو بچاتے ہیں, زنگ لگ جاتا ہے مٹی میں. اللہ نے چاہا کہ اسی مٹی کو میں ایسا کر دوں گا کہ بجائے موت دینے کے حیات دینا شروع کر دے گی. تو یہ جو گھٹلی ہے کھجور کی, اس میں ایسے سافٹ ویئر خود بخود انسٹال ہو گئے. بھلا ایک چھوٹا سا کمپیوٹر, بہت ہی سادہ ونڈو 98, جس کو اب کوئی بھی استعمال نہیں کرتا. ونڈو 98 تو دیکھی ہوگی نا, بلکہ اس سے پہلے بھی ایک آتا تھا. وہ ایسا ڈبہ سا رکھا ہوتا تھا, اس پہ ہر چیز خود سمجھانی پڑتی تھی اس کو. آدمی کتنا سمجھاتا تھا, آدمی کہتا یار اس سے بہتر میں کسی بندے کو بٹھا کے سمجھا لیتا. ٹھیک ہے نا. 486 کیلکولیٹر کو دیکھ لینا, 2 ضرب 2 لکھتے ہیں, جواب 4 آتا ہے. کتنی سادہ مشین ہے کیلکولیٹر. جب یہ ایجاد ہوا تھا نا, اتنا بڑا تھا, پورے کمرے کے جتنا. اس پہ پورے ہتھوڑوں سے نا وہ مارتے تھے بٹن پہ, ڈھونگ کر کے 4 پہ مارا. اتنے بڑے بڑے بٹن تھے, پورا بندہ لا کے بٹھا دیتے تھے بٹن کے اوپر, پھر وہ دبتا تھا. زیادہ ہو گئی, چلتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اتنا تو چلتا ہے نا, تھوڑا سا تڑکا لگانے دیا کرے یار. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ وہ اتنی بڑی مشین, ڈبہ ایجاد ہوا, وہ جناب خود سے نہیں بن سکتا. تو یہ گھٹلی خود بخود اس کے اندر ایسے سافٹ ویئر آ گئے, بالکل کھول کے دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. کیا زمین میں ڈلتی ہے؟ گوبر, مٹی, پانی. اللہ نے کیسا کہا, سنوان وغیر سنوان یسقا بماء واحد, ایک پانی ہے جو سب کو پلایا جا رہا ہے. ونفضل بعضها على بعض في الاكل, لیکن ان کے ذائقوں میں اختلاف دیکھو. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, فرمایا غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں, بڑی بڑی نشانیاں ہیں. بشرطے کہ غور تو کرو صحیح سمت میں. تمہیں خواہشات نفسانیاں اس طرف آنے نہیں دیتی. تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا آم کی گٹلی کو دیکھو, ایک گٹلی ہے, وہ پھر گٹلی سے درخت ہوگا, پھر ہوتے 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 ہزاروں آم, پھر 1000 آم میں, ہر آم میں وہی والی گٹلی, ویسے ہی پھر گٹلی. کیسا گھوم رہا ہے یہ چکر, گھومتے گھومتے پھر واپس. اور پھر رزق کے دروازے کیسے کھولتا ہے اللہ. ایک آم کی گٹلی سے ہزاروں آم, اور ہر آم میں ایک گٹلی موجود, اور پھر ان میں سے ہر گٹلی ہزاروں آم پیدا کرنے کی. تو ایسے رزق ملٹی پلائی ہو رہا ہے. اس لیے رزق ختم ہونے کا دنیا میں کوئی چانس نہیں ہے. یہ نہ سمجھیں کہ آبادی بڑھے گی تو رزق ختم ہو جائے گا, یہ بھی حماقت کی اور بے وقوفی کی باتیں ہیں. نہیں ختم ہونے والا. نہ زمین اتنی چھوٹی ہے کہ آبادی کی وجہ سے چھوٹی پڑ جائے. سفر کر کے دیکھیں, دنیا میں اتنی بڑی بڑی زمینیں خالی پڑی ہوئی ہیں کہ اگر انسانوں کی آبادی برساتی مینڈکوں کی طرح بھی بڑھنا شروع ہو جائے نا, یہ زمین چھوٹی پڑنے والی نہیں ہے. تبھی تو اللہ نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ قَطُورًا, فرمایا انسان کا دل بہت چھوٹا ہے, بڑا کنجوس ہے, ظرف بہت چھوٹا ہے, ایسے ڈرنے لگتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, پتہ نہیں کہاں سے کھاؤں گا, کہاں سے ہوگا. بہت ہے, اتنا اللہ نے پیدا کیا ہے زمین میں. یہ جو ہے نا مالتھس, اس نے آج سے 200-250 سال پہلے نظریہ پیش کیا تھا مالتھس نے, کہ اتنی تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے کہ 100 سال کے بعد رزق کیا ہو جائے گا, کم پڑ جائے گا. 100 کے بجائے کتنے سال ہو گئے؟ 200 سال. ماہرین معیشت, یہاں کے نہیں یورپ کے, یہاں والے تو اکثر سب نہیں, جو میرا بیان سن رہے ہیں وہ نہیں, اس کے علاوہ وہ کیا کرتے ہیں, بس دم ہلاتے ہیں. وہ جو یورپ کے ماہرین معیشت ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ مالتھس نے جو پیش گوئی کی تھی 100% غلط ثابت ہوئی ہے وہ. بلکہ آج انسانی تاریخ میں جتنا بہترین رزق انسان کو وافر مقدار میں مل رہا ہے, ماضی میں کبھی بھی نہیں ملا. یہ ماہرین معیشت کہتے ہیں. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں بل ادارک علمہم فی الآخرہ, اصل بات یہ ہے کہ آخرت کے بارے میں بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے.
فرمایا بل ہم فی شک منہا، فرمایا نہیں نہیں تھوڑا تھوڑا شک ہے. فرمایا بات اصل میں یہ ہے بل ہم منہا عمون، جان کر اندھے بنے ہوئے ہیں، آنکھیں بند کر کے گزرتے ہیں، چیزیں کھاتے ہیں غور نہیں کرتے کہاں سے آ رہی ہے، کھاؤ بس، آم بھی کھاؤ، سیب بھی کھاؤ، پپیتے بھی کھاؤ، ناشپاتی بھی کھاؤ. بچوں کو پیدا ہوتے دیکھ رہے ہیں کہ فوراً ماں کی چھاتیوں میں دودھ آتا ہے بھائی، یہ تو نارمل ہے بھائی، آتا ہے نا. کیسے آ جاتا ہے بھائی؟ اس کی ایک تو ایک وہ لاجک ہے. اصل میں ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ ڈاکٹر کی تقریر نہیں آپ نے سنی، وہ اصل میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو پھر ایکچولی ایک وہ ہے ایک آرگن ہے، وہ یہ دودھ پرووائڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس آرگن میں کس نے سمجھا ہے اس آرگن کو؟ وہ پہلے کیوں نہیں کر رہا تھا دودھ بھائی؟ اب کیوں پیدا کر رہا ہے وہ؟ صرف ایک دودھ پہ آپ غور کر لو نا، خدا کی قسم اللہ پہ ایمان لانے کے لیے کافی ہے. ایک چائلڈ اسپیشلسٹ نے مجھے بتایا، میں نے خود سنا کہ سائنسدانوں نے جب ماں کے دودھ کا آلٹرنیٹ ایجاد کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اب ماں کے دودھ کی ضرورت نہیں ہے، جو چیزیں ماں کے دودھ میں ہوتی ہیں ہم نے وہ سب ڈبے میں بولو نا ڈال دی. بھائی سائنس کی ترقی ہے بھائی، کیلکولیشن کی ہے، ماں کے دودھ میں آئرن اتنا ہے اور پوٹاشیم اتنا ہے، میگنیشیم اتنا ہے، کیلشیم اتنا ہے، تو آج کل تو سب کچھ بن جاتا ہے بھائی، سائنس کی ترقی ہے. ڈاکٹروں نے کیا بڑا ڈبہ بنا دی، بولا یہ اس سے بھی اچھا ہے ماں کے دودھ سے. اس لیے بات سمجھو، ڈاکٹروں کی ہر بات آنکھ بند کر کے مت مان لیا کرو، اسی طرح سائنسدانوں کی ہر بات بھی آنکھ بند کر کے مت مان لیا کرو. بہت سے سائنسدان اپنی باتوں سے رجوع کرتے ہیں، نیچر پہ چلو، فطرت پہ، فطرت کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. سائنسدان رجوع کر لیں گے مگر اللہ رجوع نہیں کرے گا. جو چیز اللہ نے جس کے لیے بنائی ہے نا اس کو ویسے ہی رہنے دو. تو اب میں نے خود ایک چائلڈ اسپیشلسٹ کراچی کے بہت بڑے، انہوں نے بتایا کہ یہ پہلے خود معاشرے میں رائج کیا، پھر ڈاکٹروں نے رجوع کیا، بولا نہیں بھائی ماں کے دودھ کا نعم البدل ہے ہی نہیں. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، میں نے کہا کیا چیز ہے بھائی ماں کے دودھ میں یار کہ جو کیوں نہیں بن سکتا نعم البدل؟ ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بچے کے جسم میں جس چیز کی کمی ہوتی ہے ماں کے دودھ میں وہی چیز بڑھ جاتی ہے. ماں کا جو ہے نا بچے کے ساتھ ایک کنیکشن ہوتا ہے جو ڈبے کا ہو نہیں سکتا. کیونکہ ڈبے نے تھوڑی پیدا کیا ہے، جنا کس نے ہے؟ ماں نے. اس کا ایک کنیکشن ہے، جو چیز کم ہو رہی ہے وہ ماں کے دودھ میں بڑھ رہی ہے. دوسری بات، ماں کی چھاتیوں میں جو دودھ آتا ہے وہ بچے کے وزن کے اعتبار سے آتا ہے. بچہ وزنی ہے تو ماں کے دودھ زیادہ پیدا ہوگا کیونکہ اس کو زیادہ خوراک چاہیے. بچے کا وزن کم ہے، باریک ہے، پیدا ہوا نظر ہی نہیں آ رہا. اب ہمارے ہاں بعض میرے دوست ہیں اتنے باریک دبلے پتلے ہیں، میں کہتا ہوں یار آپ کو دیکھنا اتنا مشکل ہے، جب آپ پیدا ہوئے تو کیسے پتا چلا تھا کہ آپ ہو گئے ہیں؟ وہ بھی پھر مذاق کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے تو پتا کیسے چلا کہ آپ ہو گئے ہیں؟ پھر میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ ہوا ہوگا کہ نرس نے آ کے بتایا ہوگا، کچھ وہم سا ہے، ابھی کنفرم نہیں ہے. وہم ہے، ابھی کنفرم نہیں. تحقیق دیکھ ہلکا ہلکا ہلتی بھی کوئی چیز نظر آئی تھی تو محسوس ہوا، کیونکہ ابھی اتنے باریک ہو یار، ابھی اتنے چھوٹے تو پیدا ہوئے تو کیا ہو گئے. اور بعض اتنے لمبے چوڑے ہوتے ہیں، اتنے لمبے چوڑے ہوتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں بھائی جب آپ پیدا ہو رہے تھے نا تو نرس نے بتایا ہوگا آ کے کہ آپ پیدا ہو رہے ہیں. بس آپ پیدا، پھر مجھے کسی نے بتایا کہ یہ کسی کا لطیفہ بھی ہے، ہو سکتا ہے ہم سے ہی چوری کیا اس نے، واللہ عالم. خیر، تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ وہ ڈاکٹر نے کہا کہ کیا ہوتا ہے، خود بخود دودھ زیادہ ہوتا ہے ڈبے میں، یہ چیزیں نہیں. اب ماں ڈبے کا جب آپ پلائیں گے نا بچے کو، آپ کو کیا پتا کہ اس کو کتنی خوراک چاہیے، کبھی زیادہ چلی جائے گی کبھی کم چلی جائے گی. اور بچے کے جسم میں جو قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے بیماریوں کے خلاف، وہ صرف اور صرف اور صرف ماں کے فیڈ سے پیدا ہوتی ہے. تبھی ماں کا دودھ پینے والا بچہ بیمار نہیں ہوتا. یہ الٹی سیدھی چیزیں جب کھلاؤ گے نا تو بیمار ہوگا بچہ. اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ سائنسدان ترقی کرتے 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 آج بھی ویسا دودھ نہیں بنا سکے. آج میرے جمعے کے بیان میں نا ایک آدمی نے کمنٹ کیے ہیں
کہ وہ جو ہے نا آپ, میں نے ڈبے کے دودھ کے خلاف پوری تقریر کی تھی, انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے نا آپ کا ایسا نہیں ہے, یہ جو ایک دو کمپنیوں کے نام لکھے کہ وہ بھی صحیح ہیں, تو یاد رکھو کوئی بھی صحیح نہیں ہے, یہ غلط ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں خود اس کمپنی میں جاب کرتا ہوں, مجھے پتا ہے, غلط ہے. میں نہیں کہہ رہا وہ جھوٹ بول رہے ہیں, ان کی معلومات کم ہے. بعض کمپنیوں میں جو دودھ تیار ہو رہا ہے وہ لے تو گائے سے رہے ہیں, لیکن اس کو اتنا ہیٹ پہ گرم کیا جاتا ہے اور اس میں ایسے کیمیکل ملائے جاتے ہیں کہ وہ والا نہیں ہوتا جو گائے نے دیا تھا. یہی وجہ ہے کہ پھر ہندو اس کمپنی کی عبادت, بولو نا بھائی, نہیں کرتے, وہ گائے کی کرتے ہیں. حالانکہ ہندوؤں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ جو مختلف کمپنیاں ہیں یہ بھی گائے ہی کا دودھ لے کے ہمیں دے رہی ہیں, لیکن ہندوؤں میں بھی اتنی عقل ہے کہ بھائی گائے کی عبادت کرنی ہے, اس کمپنی کی عبادت نہیں کرنی, کیونکہ گائے جو دے رہی ہے نا کمپنیاں, وہ نہیں دے رہی. اور یہ بھی بار بار بتا دوں, انہوں نے یہ بھی کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ یہ جو دودھ ہے نا یہ جراثیم ہوتے ہیں جو آپ بازاروں سے لے رہے ہیں, تو بار بار کہہ رہا ہوں یہ جراثیم والا ڈبے کے بغیر جراثیم والے سے بہتر ہے. آئی سمجھ میں؟ اس کو گرم کر لو تو جراثیم مر جائیں گے اس کے, اور جراثیم وہیں آتے ہیں جہاں پروٹین ہوتے ہیں. اور یہ جو چیزیں پیکنگ کی ہوتی ہیں نا جو ایک ایک دو سال تک محفوظ رہتی ہیں, گڑبڑ ہوتی ہے ان میں. خیر میں جلد اپنے موضوع سے نہ ہٹ جاؤں, وہ جو بہت اہم بات کر رہا تھا. تو اللہ نے کیا فرمایا, بلیدار کا. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو سائنس نے ترقی کرتے 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 بھی ابھی تک ویسا نہیں بنا سکے. اب ڈبے کے دودھ کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ خود سے بنائے ہے بھائی؟ حالانکہ اس میں بھی پروٹین ہے, آئرن ہے, پوٹاشیم ہے, میگنیشیم ہے, تو ہم کہیں گے یار خود سے اتنا بہترین مرکب کیسے بن سکتا ہے, کمبینیشن کیسے ہو سکتا ہے ایسے وائٹامنس کا. تو جب خود سے ایک ڈبے کے دودھ کا کمبینیشن نہیں ہو سکتا, حالانکہ وہ اتنا مفید نہیں ہے, تو ماں کا دودھ خود سے پیدا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی, جو اتنا مفید ہے کہ اس سے بہتر کوئی چیز ابھی تک بنی نہیں ہے. اور پھر فطرت کی ہر چیز میں یاد رکھو ایک ایسا اللہ نے توازن رکھا ہے کہ اگر اس پہ نہیں چلو گے تو برباد ہو جاؤ گے. مائیں آج بچے جننے سے بھی اپنے آپ کو دور رکھتی ہیں اور فیڈ کرانے سے بھی. یہ دونوں چیزیں عورت کی صحت کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں, کیونکہ جو ذمہ داری اللہ نے آپ کے کندھوں پہ ڈالی ہے اگر آپ اس کو نہیں نبھاؤ گی تو آپ کی صحت صحیح ہونے کے بجائے خراب ہو جائے گی. یہ بہت بڑا جھوٹ ہے جو دنیا میں بولا جاتا ہے کہ مائیں بچے جننے سے کمزور ہوتی ہیں یا فیڈ کرانے سے کمزور ہوتی ہیں. وقتی ہوتا ہے یہ سب, لیکن فیڈ کرانا اور بچے جننا عورت کی صحت کے لیے مفید ہے. اللہ یہ کام لے رہا ہے ان سے بھائی, اس لیے یہ باتیں جو ہے نا یہ کھوپڑی میں آنے والی نہیں ہیں. عمریں لمبی ہوتی ہیں ان عورتوں کی, ہاں وقتی طور پہ کمزوری ضرور ہوتی ہے, تو اس کا حل یہ کہ کھایا پیا جائے. اب آج کل خواتین کی ایکسرسائز کی باتیں ہو رہی ہیں, جاگنگ کریں, سوئمنگ کریں, ٹھیک ہے بعض لوگ اس کے قائل ہیں, لیکن یاد رکھو اللہ نے عورت کو گھر کی چار دیواری کے لیے بنایا. اب ذرا ٹیکنیکل بات ہے, غور سے سننا. کیا بات ہے یہ ٹیکنیکل, غور سے سننا. دیکھو ہم جب کھاتے پیتے ہیں نا, ہم جب کھاتے پیتے ہیں تو بچپن میں جتنا مرضی کھائیں وہ ٹھا کر کے لگتا ہے جسم میں, اور اس سے ہماری کیا ہوتی ہے گروتھ, مرد ہو یا عورت ایسے تیزی سے بڑھتے ہیں. لہذا بچپن میں زیادہ کھاؤ نقصان نہیں ہے. رات کو خاص طور پہ کھا کے بچے کو لازمی سنائیں, کیونکہ رات کو اس کی گروتھ ہوتی ہے. لیکن ایک وقت کے بعد آ کے وہ گروتھ رک جاتی ہے اور خوراک بڑھ جاتی ہے. بچہ کم کھاتا ہے اور بڑا زیادہ کھاتا ہے. اب گروتھ تو ہو نہیں رہی ہے, تو وہ جب آپ خوراک کھاؤ گے تو پھٹو گے کہ نہیں پھٹو گے؟ ہم بچپن میں اتنا نہیں کھاتے تھے جتنا اب کھاتے ہیں, تو اس خوراک کا یوٹیلائز ہونا ضروری ہے. تو قدرت کا بنایا ہوا نظام ہے جس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. قدرت نے اس خوراک کو یوٹیلائز کرنے کے لیے مرد کے لیے کوئی اور انتظام رکھا اور عورت کے لیے کوئی اور انتظام رکھا. مرد کے لیے کیا انتظام رکھا کہ وہ نکاح کرے, اس سے بھی اس کی توانائی کیا ہوگی, یوٹیلائز ہوگی. دوسرا محنت مزدوری کے کام کرے. اگر وہ کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا ٹھش پش کر سارا دن کرتا رہتا ہے تو پھر اس کو مشورہ دیا جائے گا بھائی کیا کرو, جاگنگ کرو, مصنوعی ورزش کرو. نہیں کرے گا تو دھماکے کے ساتھ پڑ جائے گا, موٹا ہوتا 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 کولیسٹرول بڑھے گا, ایک دن اخبار میں آ جائے گا. خواتین کو کیونکہ اللہ نے گھر کی چار دیواری کے لیے بنایا ہے, ہوم میکر بنایا ہے. وقرنا فی بیوتکن, اللہ نے کہا کہ گھروں میں رہو. اگر خواتین کے لیے بھی یہی ایکٹیویٹیز ہوتی
کہ وہ بھی محنت مزدوری کے کام کریں اور گھومیں پھریں اور یہ کریں اور وہاں جائیں پھر وہاں جائیں پھر وہ پارک میں بھاگیں پھر ادھر سوئمنگ کریں پھر یہ بھاگیں پھر یہ کریں, تو پھر گھر جو فطری نظام ہے نا جو اللہ دینا چاہ رہے ہیں انسانوں کو, وہ نظام کیا ہو جاتا, تلپٹ. مرد بھی بے سکون, کولیسٹرول اس وجہ سے تو کم ہو جائے گا کہ آپ نے ایکسرسائز کر لی, لیکن جو ٹینشن ہوگی نا نیچرل لائف سے ہٹ گئے, اس ٹینشن کی وجہ سے پھر کولیسٹرول بڑھنا شروع ہو جائے گا. کیونکہ نیچرل لائف نہیں ہے نا, گھر میں آپ آ رہے ہیں تو بیگم ہی نہیں ہے, وہ گئی بھی ہے یا دونوں ہی گئے ہوئے ہیں, تو گھر کس مقصد کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کی جو انرجی ہے نا اس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے تاکہ اس پہ موٹاپا نہ آئے, اس پہ چربی نہ چڑھے, اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا کہ وہ بچے کی ولادت کے عمل سے گزرتی ہے اور بچے کو فیڈ کراتی ہے. فیڈ کرانے والی عورت, اس کے چربی جسم پہ آ ہی نہیں سکتی, جتنا مرضی کھا لے, کیونکہ جب خواتین بچوں کو فیڈ کراتی ہیں بھوک ڈبل ہو جاتی ہے, کیونکہ فیڈ کرانے میں ٹھیک ٹھاک انرجی ان کی سرو ہوتی ہے. تو جب انرجی سرو ہوگی تو 4 پراٹھے کھا لیں, موٹاپا نہیں آئے گا. اب وہ خواتین اس چکر میں کہ یہ تو بڑی ٹینشن, اور ڈاکٹر نے ایکچولی منع کیا ہوا ہے کہ نہیں ابھی آپ کی صحت اجازت نہیں, نتیجہ کیا نکلتا ہے, ڈائٹنگ کرنی پڑتی ہے پھر ان کو. اور وہ ڈائٹنگ ہوتی ہے, اس کو ایک تو کرنا بڑا مشکل ہے, ڈائٹنگ کرنا اچھا آسان کام تھوڑی ہے, آپ رزق سے محروم ہو جاتے ہو بھائی. اتنی ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی, آپ نے بس یہ 2-3 چیزیں دیکھ سکتے ہو, سونگھ سکتے ہو, باقی نہیں. اور پھر ان کو کتنی محنت ہے جاگنگ کرنا ان کے لیے. یہ جو واکنگ ہو رہی ہے نا اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. پارک میں دیکھتا ہوں کہ مرد اور خواتین واکنگ کر رہے ہوتے ہیں, ایسے جا رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی پی پا کے نا کوئی چل رہا ہوتا ہے. وہ محنت کرنی پڑتی ہے ٹھیک ٹھاک, اتنی انرجی صرف کرنی پڑے گی جتنی فیڈ کرانے میں, اور وہ آسان کام نہیں ہے. تبھی یہ جو انگریز عورتوں کی صحت اچھی ہوتی ہے نا, یہ ٹھیک ٹھاک ٹف ایکسرسائز کرتی ہیں. یہ تو اپنے آپ کو اس عذاب میں ڈالنے سے بہتر نہیں ہے کہ جو قدرت نے سسٹم دیا اس پہ آ جاؤ. اس کا ایک فائدہ کیا ہوگا, تمہیں اولاد بھی ملے گی, وہ تمہاری خدمت کرے گی, پاؤں دبائے گی تمہاری. جو ہے نا عورت کی تو حکمرانی ہی کس پر ہوتی ہے, اولاد پر ہوتی ہے. تو یہ میرا نظریہ, یہ میرا نہیں ہے, یہ فطرت کا ہے. میں جلدی سے بات کو جو اصل موضوع تھا اس پر آتا ہوں. تو میں یہ ایک عرض کر رہا تھا, دیکھو یہ جو دہریے لوگ ہیں, ایتھیس لوگ ہیں, یہ اللہ کو نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ خواہشات نفسانیہ کے غلام ہوتے ہیں, اور اللہ فرماتے ہیں یہ آخرت سے اندھے ہو کے گزرتے ہیں, اندھے ہو کے گزرتے ہیں. تو بات میری شروع کہاں سے ہوئی تھی, کسی کو یاد ہے؟ ہاں کس کے سچے؟ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی دلیل میں بتا رہا تھا. میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی ایک دلیل دوں گا صرف میں, سینکڑوں میں سے. وہ دلیل یہ ہے کہ دیکھو اللہ نے انسان کو بنایا, اپنی عبادت کے لیے بنایا. اللہ کا انسان سے جو کنیکشن ہوگا اس کا ذریعہ کیا ہے؟ یا تو اللہ خود انسانوں کو آ کے کلام کرے, ان سے بات کرے, ایسا تو ہوا نہیں ہے, ہوا ہی نہیں ایسا. یا پھر اللہ انسان کسی انسان کے ذریعے. تو یہ دعویٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ اللہ کا رسول کون ہوں؟ میں ہوں. یعنی جو کمیونیکیشن ہے اللہ اور بندوں کے درمیان, اگر اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹا دیا جائے تو پھر کون ہے؟ نہیں آئی بات, نہیں آئی میرا خیال. یعنی اگر اس رابطے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو آپ ہٹا دیں اور معاذ اللہ یہ کہیں کہ یہ سچے نبی نہیں ہے, تو پھر اللہ اور مخلوق کے درمیان رابطے کا کام کس نے کیا ہے؟ اس کا مطلب پھر کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں. تو جب آپ کے پاس کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں ہے, اور اس لیے کہ اللہ نے چھوڑا ہی نہیں آپشن وہ, تاکہ لوگ کنفیوز نہ ہو جائیں, 2 نبیوں میں فرق کرنا کہ ان میں جھوٹا کون ہے اور ان میں سچا کون ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا میں کوئی شخصیت ایسی ہے ہی نہیں جس کے پاس اللہ کے احکام ہوں اور وہ یہ بتا رہے ہو کہ یہ سارے اللہ کے ہیں, میرے نہیں ہیں. تو چونکہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے آپ کے پاس, تو پھر اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معاذ اللہ جھوٹا کہو گے, اس کا مطلب ہے اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کوئی آسمان سے دین اور قانون اتارا ہی نہیں ہے. تو یہ دنیا میں کوئی حکومت ایسی نہیں ہوتی جو بغیر قانون کے آپ پر حکومت کرے اور سب کو آزادی دے دے جو چاہے کرو. تو اللہ یہ کیسے کر سکتا ہے کہ آپ کو فری ہینڈ دے دے, جو چاہے کرو؟ آپ کہیں نہیں اللہ میں تو پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تو چاہتا ہے کروں, کیا چاہتا ہے کہ نہ کروں.
تو اللہ کہے گا کہ یہ میرے نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کہے اللہ میں ان کو نہیں مانتا, یہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ جھوٹے ہیں, تو پھر اللہ کہے گا کہ پھر کون تھے, اور یہ نہیں تھے تو پھر دوسرے لاؤ نا, ان جیسے کوئی ہے ہی نہیں جنہوں نے یہ بتایا ہو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. اگر کسی نے دعویٰ بھی کیا ہے تو اس کی تعلیمات اتنی غلط ہیں کہ وہ پہلی بات تو وہ شرک کی طرف لے کر آئے گا آپ کو, وہ شرک کی طرف لے کر آئے گا, وہ اللہ سے ہٹائے گا آپ کو. تو اللہ ایسا قانون نازل کر سکتا ہے جس میں آپ اللہ کے قریب آنے کے اللہ سے دور ہو جائیں. اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو پیغمبر گزر چکے ہیں ان پیغمبروں کی تعلیمات محفوظ نہیں ہیں. تو جب تعلیمات محفوظ نہیں ہیں تو ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرنا اور یہ کہنا کہ یہ والے صحیح ہیں یا وہ والے صحیح ہیں, یہ بحث ہی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی ہمارے لیے. یہ اللہ نے ایک رحمت کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو پنپنے ہی نہیں دیا اللہ نے. ایک آخری بات مثال دے کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. دیکھو امریکہ کا ایک سفیر آیا آپ کے پاس, اب آپ کے دل میں امریکہ کی بڑی عظمت ہے. امریکہ نے کہا کہ بھائی میں آپ سے بات کروں گا, صدر نے کہا میں خود چل کے نہیں جاؤں گا, یہ میری شان کے خلاف ہے, میں اپنا نمائندہ بھیجوں گا. ٹھیک ہے نا, میں کیا بھیجوں گا, اپنا نمائندہ, اور ضرور بھیجوں گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ امریکہ پاکستان سے کیا چاہتا ہے. بحث ایسی چل رہی تھی کہ آپ کو پتا ہے یہ کچھ چاہتا ہے پاکستان سے. اب ایک سفیر آیا, اس نے بتایا کہ بھائی امریکہ یہ معاہدے کرنا چاہتا ہے آپ سے. آپ کنفیوز ہو گئے کہ یار پتہ نہیں یہ سفیر ہے یا کوئی اور ہے, اور آپ کے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ ڈائریکٹ امریکہ کے صدر کو فون کر کے پوچھ لو کہ یہ ہے یا نہیں, کیونکہ امریکہ کا صدر کہہ رہا ہے کہ اگر میرا تم سے ڈائریکٹ رابطہ ہو سکتا ہوتا تو میں سفیر کیوں بھیجتا, پھر میں تو ڈائریکٹ فون پہ تمہیں سارے حکام بتا دیتا. سفیر کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو اللہ بندوں سے ڈائریکٹ رابطہ نہیں کرتے, اس میں اللہ کی حکمت ہے کہ ایک ایک کو نہیں سمجھاتے, الگ سے نمائندہ بھیجتے ہیں اپنا. تو اب امریکہ کا سفیر آیا, اب آپ پریشان ہیں کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. تو آپ کچھ دن انتظار کرو گے, دوسرا کوئی ہے ہی نہیں. تو آپ کہو گے بھائی امریکہ نے پیغام بھی دینا تھا, اس کے پاکستان سے کچھ مطالبے بھی ہیں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا, کوئی آپشن ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی دوسرا آیا لیکن آپ نے دیکھا وہ دھوتی بنیان میں ہے اور وہ باتیں پھینک رہا ہے لمبی لمبی کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایٹم بم اٹھا کے نا اسرائیل پہ مار دو, تو آپ کہیں گے یار یہ خدا کی قسم امریکہ کا سفیر, اس کے تو چڈی بنیان میں امریکہ کا سفیر ہو ہی نہیں سکتا. اور دوسرا یہ مطالبات اس قسم کے کر رہا ہے کہ امریکہ میں اتنی بے عقلی نہیں ہے کہ وہ ہم سے ایٹم بم کہے کہ اسرائیل پہ اٹھا کے مار دو. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اس کا حلیہ بتا دیتا تھا کہ یہ نبی نہیں ہو سکتا. اس کی باتیں, مرزا غلام احمد کی باتیں آپ دیکھو نا, اس کی کتابیں پڑھ کے دیکھو, آپ کو یہ شریف انسان نہیں تھا, پیغمبر تو بہت دور کی بات ہے. دوسرا ان کی تعلیمات ایسی ہیں کہ وہ تعلیمات خدا کی ہو ہی نہیں سکتی, وہ اتنی غلط تعلیمات ہیں. تو آپ کے پاس جب کوئی نبی کے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپشن ہی نہیں ہے, کوئی بھی دنیا میں کوئی کہتا ہے نا کہ نہیں میرے پاس ایک الگ سے گاڈ کے احکام ہیں جو خدا نے کہا ہے کہ یہ کرو, تو آپ اس سے پوچھیں کہ کہاں سے آئے تمہارے پاس, وہ جواب نہیں دے سکتا. یہودی عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہیں, لیکن یہودی عیسائی خود مانتے ہیں کہ وہ تحریف شدہ ہیں, ان کی نسبت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف یقینی نہیں ہے, ان کی تعلیمات میں تضاد ہے, تضاد. تو بھائی ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ. اور قرآن نے کہا ہے کہ کوئی مجھ پر نبوت کا دعویٰ کرے اور وہ ایسا ہو دیکھنے میں لگے کہ یہ نبی ہے, اگر وہ جھوٹی بات کرے گا تو ہم اس کو پنپنے نہیں دیں گے. تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پنپنے کیوں دیا؟ پچھلے پیغمبروں میں تو چلو اس لیے ان کی دعوت نہیں چلی کہ نیا نبی آ جاتا تھا, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے. 1400 سال سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سورج کی طرح چمک رہی ہیں. 1400 سال پہلے بھی رمضان آتا تھا, مسلمان صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک روزے سے ہوتے تھے. آج بھی 1400 سال کے بعد بھی ایسا ہے. یہود و نصارہ سے پوچھو کہ تمہارے روزے کب ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوگا. کیسے رکھنے ہیں یہ بھی نہیں پتہ ہوگا. تراویح کیا ہوتی ہے, قرآن کیا ہوتا ہے, تورات کیا ہوتی ہے, کچھ پتہ نہیں ہے.
تو آپ کے پاس کوئی نبی کے علاوہ آپشن ہے ہی نہیں, اللہ نے چھوڑا ہی نہیں ہے. تو یہ ایک دلیل ہے. اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط کرو, اور اس بحث میں پڑھنے کے بجائے جو کہ یہ ہے صحیح ہے غلط ہے, آگے بڑھنے کی کوشش کرو, ورنہ قیامت کے دن کیا ہوگی, حسرت آپ کہوگے لوگ کہاں سے کہاں نکل گئے اللہ کی فرما برداری کر کے, اور میں اسی شک و شبے میں مبتلا رہا کہ پتہ نہیں اللہ ہے کہ نہیں ہے, نبی سچے ہیں کہ نہیں ہیں, اللہ کی باتیں ٹھیک ہے کہ نہیں ہیں. تو چھوڑ دو یہ وسوسے. میں اس لیے بار بار اس پہ کہہ رہا ہوں کہ یونیورسٹیوں میں بڑا دماغ, لمس یونیورسٹی میں ایسے ایسے دہریے پیدا ہو گئے ہیں نا, مذہب کا پوچھا جاتا ہے لکھتے ہیں کہ ہم ایتھیسٹ ہیں, یہ لکھا جا رہا ہے. تو جو اوپر کا طبقہ ہے نا, اور جب یہ جائے گا بیوروکریسی میں, اور جب یہ جائے گا بڑے بڑے عہدوں پر, تو یہ وہاں کیا پھیلائے گا, یہ یہی پھیلائے گا. اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنائے.